سر کا مسح اور اس کی کیفیت. مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اس طرح سے پھیرنا، تو مسح اس طرح سے اس کو مسح کہیں گے. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی روایت میں ہے کہ جب انہوں نے وضو کر کے بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے بتایا تو اس میں الفاظ ہیں ثم مسح رأسہ بیدیہ. تو انہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وضو کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ آپ نے جب وضو کیا تو مسح برأسہ بیدیہ، اپنے سر کا مسح کیا. کون سے ہاتھ سے؟ بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے. تو معلوم ہے کہ سر کا مسح کون سے ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ دونوں ہاتھ سے. دیکھیے حدیث میں ایک ایک چیز آ رہی ہے، کتنا تفصیل سے ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرنا چاہیے کہ حدیث میں نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث میں وہ ہم کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد سے بتا دو. جتنا حدیث میں وہ بتا ہم کو. ملے گا اتنا سب تفصیل سے؟ نہیں ملے گا. تو حدیث میں ہے. ہاں اگر کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے عام آدمی علماء کی طرف رجوع کرے. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. لیکن یہ نہیں کہ حدیثوں کو اور قرآن کو چھوڑ دے اور عالم کی جو بات وہ بتائے وہ ماننا شروع کر دیں آنکھ بند کر کے. یہ بھی صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو الفاظ ہیں کہ ثم مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر. تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ آگے بھی کیا اور پیچھے بھی. کیا مطلب ہے وہ خود ہی بتا رہے ہیں. بدأ بمقدم رأسہ، سر کے شروع سے آگے کے حصے سے، مقدم آگے کا حصہ، آگے کے حصے سے انہوں نے شروعات کی. حتی ذہب بہما الی قفاہ. قفا کس کو کہتے ہیں؟ وہاں جہاں تک کہ سر میں بال جہاں تک نکلتے ہیں. آپ کے بال کہاں تک؟ پیٹ تک جاتے ہیں؟ نہیں، ختم ہوتے ایک جگہ آتی جہاں رک جاتے ہیں. تو گردن کا جو گدی جس کو بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہاں آ کے جہاں آپ کی ایسا موڑیں گے تو جوائنٹ آپ کو ملتا ہے، وہاں تک ہی بال آتے ہیں. ذرا دیکھو آپ خود بھی. تو یہ یہاں سے شروع کر کے جہاں تک کے بال ہوتے وہاں تک وہ گئے. الی قفاہ ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ. یہ طریقہ ہے مسح کا سر کے. یہ الفاظ ہیں. کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. یہ سر کا مسح کیسے کیا؟ ادبر، یعنی اقبل و ادبر. تو اس طرح سے یہاں سے شروع کرنا دونوں ہاتھ سے. اور کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، یوں کرنا. یہ کیوں چھوڑ رہا بھائی؟ کلمہ پڑھنا ہے بعد میں. بولتے نہیں پھر کان میں کیسا مسح کریں گے؟ تو کرنا پھر مسح اس کے بعد میں. یہ ثابت ہے کہ ایک انگلی چھوڑ کے کرنا ایسا ثابت نہیں ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ پانی استعمال ہو چکا ہے اور استعمال ہونے والے پانی سے اگلا عمل نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے نبی اتنا عقل چلایا آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو یہ انگلی الگ سے نکالو، نہیں نکالا. پھر انگوٹھا بھی الگ سے نکالو، نہیں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ آپ نے بتایا ہم کو اس طرح سے پورے ساری انگلیاں جو بھی ہیں ان سے آگے سے شروع کر کے پیچھے تک جائے اور پھر کیا کرے؟ واپس سے آگے کو آئے. تو اس طرح سے آدمی سر کا مسح کرے گا، یوں کر کے واپس سے آگے آئے گا. یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا. فلما بلغ مسح رأسہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے مسح کے وقت پہنچے، یعنی سر کا مسح کرنے کا وقت آیا، وضع کفیہ علی مقدم رأسہ. آپ نے اپنے دونوں کفین اپنے سر کے شروع کے حصے میں رکھے اور فأمرہما، ان کو گزارا. امرہما حتی بلغ القفا، یہاں تک کہ آپ اپنی گدی تک پہنچ گئے. ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، پھر واپس سے ان کو لوٹ آیا اسی جگہ پر جہاں سے شروعات کی تھی. سمپل. کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر؟ بہت علمی گہرا
حدیث جنگل ہے، سمجھ میں نہیں آتی حدیثیں، کیا ہے اس میں؟ سیدھا سیدھا حدیث ہے، تھوڑا سا آدمی کو سمجھایا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے شروعات میں یہاں سے شروع کیا، اس طرح سے گزارا اور واپس لا کے چھوڑ دیا ادھر تک، ہو گیا آپ کے سر کا مسئلہ۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا سر کے مسح کے بارے میں کیا کیا معلوم ہوا آپ کو؟ کون بتائے گا؟ نمبر 1 دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے، نمبر 2 پیشانی سے لے کے یہاں سے شروع کریں گے نا، پیشانی کس کو بولتے؟ پیشانی، یہ پیشانی یہاں سے شروع کریں گے، کہاں سے؟ بال، جہاں سے جو سر کا ابتدائی حصہ جہاں سے بال نکلنا شروع ہوتے ہیں تو وہاں سے۔ اب اگر ایسا ہے کہ کسی کے سر پہ بال نہیں ہے تو بولے میرا تو مسا ہی غائب ہو گیا، تو ہاں حدیث میں قرآن میں کیا آیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا۔ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کے بال نہیں، آپ کو سر تو ہے نا، تو کیا کرے گا؟ سر کا مسح کرے گا۔ اب چونکہ بال ہے تو بال ہٹا کے کر سکتا ہو نہیں، بیچارہ پریشان ہو جائے گا، کیا لائی شریعت میرے لیے اللہ نے۔ تو سر کا مسح میں بالوں کا مسح کرے گا۔ اگر وہ سر پہ بال نہیں ہے اس کے بیچارے کے، جیسے مثلا حج میں بھی ہو گیا یا عمرہ ہے یا کسی اور وجہ سے سر کے بال مونڈ دے آدمی، یا قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے معاملہ اس کا ہو جائے تو بال اس کے ختم ہو جائیں، تو وہ سر کا مسح شروع کہاں سے کرے گا؟ پھر سر کہاں سے؟ پورا صاف ہو گیا، اب سر کہاں میرا؟ تو کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے واقعی بچپن میں اس کو بال آتے تھے تو وہاں سے وہ اس کو شروع کرے گا اور گدی تک جائے گا اور واپس کہاں لائے گا؟ جہاں سے لے گیا تھا۔ تو یہ سر کے مسح کا طریقہ ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے جا کے یہ جو ہے کن پٹی جو ہے اس کا بھی مسح ایسا کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں، دونوں چیزیں صحیح ہیں۔